اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا، پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے واسطہ تو رکھو۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ انسان کے سامنے ہمیشہ دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ زندگی کے گھوڑے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا ہے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ پریشان مت ہو، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے کوئی بھی سوال کیے بغیر جس سمت وہ تمہیں لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور چاہیے ہی کیا سوائے اس پر توکل کے؟ سو جو ہو رہا ہے یقین رکھو کہ وہی بہترین ہے، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہی ہوں گے جہاں تم ہونا چاہتے تھے، یا پھر تمہیں جہاں ہونا چاہیے تھا۔ رات کے بعد صبح کا آنا اس رب کی رحمتوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کے آگے روشنی ہے۔ بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر ہم پہ واجب نہیں کہ اس رب کی تسبیح کریں جو اندھیرے کو روشنی سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور شکر کا سب سے آسان طریقہ تو نماز ہے۔ کچھ انسان جب تنہا ہو جائیں تو اکیلے پن کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بھرے ہجوم میں بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے سائے نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ لیکن یاد رکھیں، قدرت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، خوشی کے ڈھیر مواقع دیتی ہے۔ اس وقت میں کوئی اچھا دوست یا ساتھی آپ کی زندگی کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور انسان جی اٹھتا ہے۔
اور یوں مایوسی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جب معاملات ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو پریشان مت ہو۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوا تو جانے دیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو پریشانیوں اور تکلیف سے آزاد کر دیں۔ صبر کریں، وہ وقت آنے والا ہے جو آپ کے حق میں ہوگا۔ اللہ کو آپ کی کوششوں کا علم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پر یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟ اور وہ تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک تم اسے کریدتے رہو گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی تو دیکھو، جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی تو سوچو۔ جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ نہ سوچا تمہارا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خود پر رحم کرو، خود کو وقت دو، دل کو سمجھاؤ۔ جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس سے بہتر بھی بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ شادی ہونا، اولاد ہونا دنیاوی زندگی کا حصہ ہے، کوئی اعزاز یا کمال نہیں۔ اور جن کا مقدر نہیں انہیں محروم اور بد نصیب کہنا جہالت ہے، کیونکہ اگر یہ محرومی اور بد نصیبی ہے یا کوئی اعزاز کی بات ہے تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ کائنات کی افضل ترین عورتوں کو اس سے نہ نوازتا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد نہ دیتا اور حضرت مریم جیسی پاک دامن ہستی کی شادی نہ کرواتا؟ اور شادی اور اولاد ان کے یہاں بھی ہو جاتی ہیں جو زانی ہوتے ہیں۔ اپنی ترجیحات دنیاوی نظریے سے نہ دیکھیں، دنیا امتحان گاہ ہے، سب الگ الگ طرح کے امتحانوں سے گزر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ شیطان کے واروں میں سے ایک وار یہ ہے کہ وہ انسان کو غمگین رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی غم، پریشانی، تکلیف یا مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جایا کرو۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیاکون تک۔ تم سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو، اللہ کی جانب لوٹ کر تو دیکھو، پیشمان ہو کر تو دیکھو۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ کب تم لوٹو اور کب وہ تمہیں معاف کرے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، وہ تو تمہیں بلاتا ہے، تمہیں دکھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہیں، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔
اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گنوانے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تمہارا یقین نہیں توڑے گا اللہ، بس تم کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، جو شہرخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں، ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین و آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ تڑپ دل میں اللہ تبھی اتارتا ہے
جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ تمہارا اظہار کرنا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے، تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے تم اس کے پاس آؤ، اور یقین کرو اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے اور وقت پہلے سے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے واپس لوٹ کر ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہتا ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے خود دیکھی، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو اداس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو یہیں پر رک جاؤ۔ ہاں، ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور مکمل ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ خود کو ہار جانا میری زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی، ایسی فتح جس کے انعام میں اللہ مل گیا۔ ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ باتیں نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کریں، نصیب سے کتنا ہی کیوں نہ لڑیں، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی بھی واقع رونما نہیں ہو سکتا۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم انتظار نہیں کرتے اور بے سکون ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عن قریب جان لو گے۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہے، سارے وسائل اس کے ہیں، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے، تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری ہم سے زیادہ فکر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں، اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کریں اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہے، تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، اللہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سی چیزوں سے آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے، یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا کہتے ہیں۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے، بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ جو مالک نے فرما دیا سو فرما دیا، اب اور کوئی دوسرا سوال نہیں، کوئی دوسرا شبہ نہیں۔ سو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر پکا یقین رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے
اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے بعد بھی کوئی اس انسان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہیں، سارے پاور ہمارے اللہ کے ہیں۔ اس کے حکم سے ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں، خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ کو اللہ کے سارے فیصلے اپنے فیصلوں کے مطابق لگنے لگیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ قربان کریں اور وہ بدلے میں ہمیں اس قربانی کا اجر نہ دے۔ یقین کے بعد تو ویسے بھی اجر فائنل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم پر اس کا مکمل اختیار ہے۔ وہ صرف ہماری زندگیوں اور اس کی زندگی سے وابستہ انسانوں اور چیزوں پر قابض نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں پر بھی قابض ہے، اور وہ لمحوں میں ہمارے دل بدل سکتا ہے۔ وہ لمحوں میں لوگوں کے دل بھی بدل سکتا ہے۔ اس کا ایک حکم ہمیں فرش سے عرش تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ تو بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے۔ وہ مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں اور بندوں میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، اس لیے ہم نے مانگنا بھی اس سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی اللہ پر رکھنا ہے۔ وہ دے تو بہت شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر یا پھر نہ ملنے پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہیں وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ کی پلاننگ بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی کا آغاز کر دیتا ہے۔ بس یہ پہیلیاں اسی کی ہیں، وہ خود ہی انہیں الجھاتا ہے اور خود ہی انہیں سلجھاتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس سب ہے۔ وہ کبھی کہانی کو کسی نئی سمت میں موڑ کر ہمیں خود تک لاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کیوں نہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کرنی ہے وہی انرجی ہم اپنے رب کو منانے میں لگائیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ وہ انسانوں کی طرح اپنے بندوں کو بھگاتا نہیں ہے، وہ یہی ہے ہمارے پاس، ہمیں بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے ہی آتی ہے، اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ آپ کو ابھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری دعا کو اللہ کے سپرد کر دیں اور خود ٹینشن فری ہو جائیں۔
پھر دیکھیں آپ کا مالک کیسے آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے۔ آپ اگر کچھ بدل سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا رویہ۔ آپ اپنا رویہ بدل دیں، خوف سے یقین تک خود کو لے آئیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کو مقدر کا دھنی کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے وہ غم جو تمہارا کلیجہ چیر رہا ہوتا ہے اور تم بیان نہیں کر پاتے، مگر جیسے ہی درد میں اللہ کہتے ہو تو اللہ کا نام درد کو کتنی تیزی سے آنسوؤں میں بدل کر کم کر دیتا ہے اور تم پرسکون ہو جاتے ہو۔ اللہ کی یاد بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتی ہے۔ ہر مشکل وقت بس اللہ کی یاد کے سہارے کاٹا جا سکتا ہے۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کرنے، اپنے قریب لانے کے موقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچئے یہ جو بار بار مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقی وجود اور اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لیں، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی آپ سے غافل کر دیا۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے، پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیاریاں کس کے لیے، کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے، پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہوئے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے۔ اللہ کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے،
پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ اور تم دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری دعاؤں کو کن سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔